فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون ولما جب فصلت جدا روانہ ہو العیر قافلہ قال کہا ابوہم ان کا باپ انی بے شک میں لأجد البتہ پاتا ہوں ریحا ہوا خوشبو یوسف لولا اگر نہ ان کے تفندون مجھے بہک گیا جانو اور جب جدا ہوا قافلہ کہا ان کے باپ نے میں پاتا ہوں یوسف کی بو اگر نہ کہو مجھ کو بوڑھا بہک گیا خدا کی قدرت یوسف مصر میں موجود ہے کبھی نہ کہا کہ یوسف کی خوشبو آتی ہے کیونکہ خدا کو امتحان پورا کرنا تھا اب لانے کی ٹھہری تو ادھر قافلہ یوسف کا قمیص لے کر مصر سے نکلا ادھر پیراہن یوسف ہی کو خوشبو یعقوب کے مشام میں جان کو معطر کرنے لگی ایک یہ کیا پورا واقعہ یہ جائب قدرت کا ایک مرقع ہے یعقوب جیسے مشہور معروف پیغمبر شام میں رہیں اور یوسف جیسی جلیل قدر شخصیت مصر میں بادشاہت کرے یوسف کے بھائی کئی مرتبہ مصر آئیں خود یوسف کے مہمان بنے اس کے باوجود خداوند قدس کی حکمت غامضہ اور مشیت قاہرہ کا ہاتھ باپ کو بیٹے سے 20 برس تک علیحدہ رکھے اور خون کے آنسو رلا کر امتحان کی تکمیل کرائے جلت قدرت عز سلطان یعنی یہ بات کہتے ہوئے جھجکتا ہوں کیونکہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی کہہ دو گے بڈھا سٹھیا گیا ہے قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم قالوا وہ کہنے لگے تاللہ اللہ کی قسم انک بے شک تو لفی میں ضلالک اپنا وہم القدیم پرانا لوگ بولے قسم اللہ کی تو اپنی اس قدیم غلطی میں ہے یعنی یوسف کی محبت اس کی زندگی ہونے اور دوبارہ ملنے کا یقین تیرے دل میں جا گزری ہے
وہی پرانے خیالات ہیں جو یوسف کی خوشبو بن کر دماغ میں آتے ہیں۔ فلما ان جاء البشیر القاه على وجهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ فلما پھر جب ان کے جاء آیا البشیر خوشخبری دینے والا القاه اس نے وہ کرتا ڈالا علی پر وجہی اس کا منہ فرتدا تو لوٹ کر ہو گیا بصیرن دیکھنے والا کالا بولا علم اقل کیا میں نے تمہیں کہا تھا لکم تم سے انی عالم بے شک میں جانتا ہوں من طرف سے اللہ ما جو اللہ تعالیٰ تم نہیں جانتے۔ پھر جب پہنچا خوشخبری والا ڈالا اس نے وہ کرتا اس کے منہ پر پھر لوٹ کر ہو گیا دیکھنے والا بولا میں نے نہ کہا تھا تم کو کہ میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ یعنی بینائی واپس آ گئی دوبارہ حسب سابق نظر آنے لگا۔ یعنی میں نے کہا تھا یوسف کی خوشبو آ رہی ہے آخر سچ ہوا یہ بیٹوں کو کہا تھا کہ یوسف کو تلاش کرو اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ ہم سب کو پھر اکٹھا کر دے دیکھ لو وہی صورت ہوئی۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین۔ قالوا وہ بولے یا اے ہمارے باپ استغفر لنا ہمارے لیے بخشش مانگ ذنوبنا ہمارے گناہ انا بے شک ہم کننا تھے خاطئین خطا کار۔ جمع بولے اے باپ بخشوا ہمارے گناہوں کو بے شک ہم تھے چکنے والے یعنی توجہ اور دعا کر کے خدا سے ہمارے گناہ معاف کرائیے ہم سے بڑی بھاری خطائیں ہوئی ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ پہلے آپ معاف کر دیں پھر صاف دل ہو کر برگئے رب العزت سے معافی دلوائیں کیونکہ جو خود نہ بخشے وہ خدا سے کہاں بخشوائے گا۔ قال سوف استغفر لكم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ قال اس نے کہا سوف جلد استغفر میں بخشش مانگوں گا لکم تمہارے لیے ربی اپنا رب انہ بے شک وہ الغفور بخشنے والا رحیم نہایت مہربان۔ کہا دم لو بخشواؤں گا تم کو اپنے رب سے وہی ہے بخشنے والا مہربان۔ یعنی قبول کی گھڑی آنے دو اس وقت اپنے مہربان خدا کے آگے تمہارے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا۔ کہتے ہیں جمعہ کی شب یا تہجد کے وقت کا انتظار تھا۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين۔ فلما پھر جب دخلوا وہ داخل ہوا علی یوسف پر پاس آوا اس نے ٹھکانہ دیا الیہ اپنے پاس ابویہ اپنے ماں باپ وقال اور کہا ادخلوا تم داخل ہو مصر ان اگر شاء اللہ نے چاہا آمنین امن جمی کے ساتھ۔ پھر جب داخل ہوئے یوسف کے پاس جگہ دی اپنے پاس اپنے ماں باپ کو اور کہا داخل ہو مصر میں اللہ نے چاہا جمی سے شہر سے باہر استقبال کو نکلے ماں باپ کو اپنے قریب جگہ دی۔ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے بعض کا قول ہے کہ حضرت یوسف کی والدہ بیشتر وفات پا چکی تھیں جیسا کہ سابق فائد میں گزر چکا ہے یہاں خالہ کا ذکر ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ والدہ حیات تھیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ مصر تشریف لائی تھیں۔ سب کو فریاد شہر میں چلو قحط وغیرہ کا اب کچھ اندیشہ مت کرو انشاءاللہ بالکل دل جمی اور راحت و اطمینان سے رہو گے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ الفاظ شہر میں پہنچ کر کہے گویا وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین۔ سورہ یوسف آیت نمبر 99 کے معنی ہوئے مصر میں قیام کرو بے کھٹ گئے۔ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعل ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم۔ ورفع اور اونچا بٹھایا أبويه اپنے باپ ماں اعلیٰ پر عرشی تخت وخروا اور وہ گر گئے لہو اس کے لیے آگے سجدہ سجدہ میں وقال اور اس نے کہا یا ابتی اے میرے ابا ھذا یہ تعبیر یا میرا خواب ہے قبل اس سے پہلے قد جعلا اس کو کر دیا ربی میرا رب حقا سچا اور قد احسن بے شک اس نے احسان کیا بھی مجھ پر جب اخرجنی مجھے نکالا من سے سجنی قید خانہ وجاء اور لے آیا بکم تم سب کو من سے البدوی قوم من بعدی اس کے بعد ان کے نزغ
جھگڑا ڈال دیا شیطان و شیطان بینی میرے درمیان بین اخوتی و میرے بھائیوں کے درمیان ان بے شک ربی میرا رب لطیف و عمدہ تدبیر کرنے والا لما یشاء جس کے لیے چاہے نو بے شک ہوا وہ علیم جاننے والا الحکیم حکمت والا اور اونچا بٹھایا اپنے ماں باپ کو تخت پر اور سب گرے اس کے آگے سجدہ میں اور کہا اے باپ یہ بیان ہے میرے اس پہلے خواب کا اس کو میرے رب نے سچ کر دیا اور اس نے انعام کیا مجھ پر جب مجھ کو نکالا قید خانہ سے اور تم کو لے آیا گاؤں سے بعد اس کے کہ جھگڑا ڈال چکا تھا شیطان مجھ میں اور میرے بھائیوں میں میرا رب تدبیر سے کرتا ہے جو چاہتا ہے بے شک وہی ہے خبردار حکمت والا یوسف نے اپنی طرف سے والدین کی تعظیم کی تخت پر بٹھلایا لیکن خدا کو یوسف کی جو تعظیم کرانی تھی اسے یوسف کب روک سکتے تھے اس وقت کے دستور کے موافق ماں باپ وہ سب بھائی یوسف علیہ السلام کے آگے سجدہ میں گر پڑے یہ سجدہ تعظیمی تھا جو بقول حافظ ماد الدین ابن کثیر آدم کے زمانہ سے مسیح علیہ السلام کے عہد تک جائز رہا البتہ شریعت محمدیہ نے ممنوع حرام قرار دیے جیسا کہ حدیث کثیرہ اس پر شاہد ہیں بلکہ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ نے ان المساجد للہ لفظ حرمت کا اشارہ نکالا ہے بعض مفسرین نے اس جگہ سجدہ کے معنی متبادر مراد نہیں لیے بعض جھک جانے کے معنی لیے ہیں بعض کہتے ہیں کہ یہ سجدہ یوسف کو نہ تھا بلکہ یوسف کی عزت و عظمت دیکھ کر سب نے خدا کے سامنے سجدہ شکر ادا کیا اس تقدیر پر غروا لہو میں لام سببیہ ہوگا یعنی یوسف کے عروج اقتدار کے سبب سے خدا کے آگے سجدہ میں گر پڑے تنبیہ تعظیم اور عبادت دو الگ الگ چیزیں ہیں غیر اللہ کی تعظیم کلیۃ ممنوع نہیں ہے البتہ غیر اللہ کی عبادت شرک جلی ہے جس کی اجازت ایک لمحہ کے لیے کبھی نہیں ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے سجود عبادت یعنی غیر اللہ کو کسی درجہ میں نفع و ضرر کا مستقل مالک سمجھ کر سجدہ کرنا شرک جلی ہے جس کی اجازت کبھی کسی ملت سماوی میں نہیں ہوئی ہاں سجود تعظیم یعنی عقیدہ مذکورہ بالا سے خالی ہو کر محض تعظیم و تکریم کے طور پر سجود ہونا شرائع سابقہ میں جائز تھا شریعت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ و تسلیم نے اس کی بھی جڑ کاٹ دی حضرت شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں اقسام شرک پر جو دقیق بحث کی ہے اسے دیکھنا چاہیے یعنی میرا اس میں کچھ دخل نہیں خواب کی تعبیر پوری ہوئی تھی وہ خدا نے پوری کر دکھائی خدا تعالیٰ کے احسانات ذکر فرمائے اور اس کی تدبیر لطیف کی طرف توجہ دلائی کہ کس طرح مجھ کو قید سے نکال کر ملک کا حاکم مختار بنا دیا اور اس جھگڑے کے بعد جو شیطان نے ہم بھائیوں میں ڈال دیا تھا جبکہ کوئی امید دوبارہ ملنے کی نہ رہی کیسے اسباب ہمارے ملاپ کے فراہم کر دیے اس موقع پر اپنی مصائب و تکالیف کا کچھ ذکر نہ کیا نہ کوئی ہر شکایت زبان پر لائے بلکہ بھائیوں کے واقعہ کی طرف بھی ایسے عنوان سے اشارہ کیا کہ کسی فریق کی زیادتی یہ تقسیم ظاہر نہ ہونے پائے مبادہ بھائی سن کر محجوب ہوں اللہ اکبر یہ اخلاق پیغمبروں کے سوا کس میں ہوتے ہیں رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والذی انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین رب میرے رب قد آتیتنی تو نے مجھے عطا کیا من سے ایک الملک ملک وعلمتنی اور مجھے سکھایا من سے تعویلی انجام نکالنا تعبیر الحادیث باتیں خواب فاتر پیدا کرنے والا سماوات آسمان جمع والارض و زمین انتا تو ولی میرا کارساز ہے دنیا میں والآخرہ آخرت توفنی مجھے اٹھا مسلمن فرمانبرداری کی حالت میں وہ علیکنی اور مجھے ملا بالصالحین صالح نیک بندوں کے ساتھ اے رب تو نے دی مجھ کو کچھ قوت و سکھایا مجھ کو کچھ پھیرنا باتوں کا اے پیدا کرنے والے آسمان و زمین کے تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں اور آخر میں موت دے مجھ کو اسلام پر اور ملا مجھ کو نیک بخشوں میں اسی صورت کے پہلے رکوع میں تعویل احادیث کی تفسیر گزر چکی ہے یا تو لقاء اللہ کے شوق میں فی الحال موت کی تمنا کی یا یہ مطلب ہے کہ جب کبھی موت آئے اسلام یعنی کامل تسلیم و رضا پر آئے تنبیہ حدیث میں آیا ہے کہ کوئی شخص کسی مصیبت و تکلیف سے گھبرا کر موت کی تمنا نہ کرے اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ جب لقاء اللہ یا اور کسی غرض خالے کی وجہ سے موت کی تمنا کر سکتا ہے جیسے ساحرین فرعون نے دعا کی تھی ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین یا حضرت مریم نے کہا تھا کارت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا سورہ 19 سورہ مریم آیت نمبر 23 اور معاذ کی حدیث میں ہے وَإِذَا أَرَدَتْ
أردت بقوم فتنة فأقبضي إليك غير مفتون۔ اور مسند احمد میں حدیث ہے یکرہ الموت والموت خیر للمؤمن من الفتن۔ حضرت علی نے ہجوم فتن کے وقت دعا کی اللہم حزنی الیک فقد سمیتہم وسمونی۔ امام بخاری کو جب امیر ہراساں کا ساتھ جھگڑا پیش آیا تو یہ دعا کرنی پڑی اللہم توفنی الیک۔ حدیث میں ہے کہ عروج دجال کے وقت ایک شخص کسی قبر پر گزرے گا اور فتن زلازل کو دیکھ کر کہے گا یا لیتنی مکانی کا، کاش کہ میں تیری جگہ ہوتا۔ یہ لفظ ایسے ہیں جو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الموت میں فرماتے تھے اللہم فی الرفیق الاعلیٰ۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں علم کامل پایا، دولت کامل پائی، اب شوق ہوا اپنے باپ دادا کے مراتب کا، گویا الحقنی بالصالحین سے یہ غرض ہوئی کہ میرا مرتبہ اسحاق و ابراہیم کے مراتب سے ملا دے۔ حضرت یعقوب کی زندگی تک ملکی انتظامات میں رہے، ان کے وفات کے بعد اپنے اختیار سے چھوڑ دیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب نے وصیت فرمائی تھی کہ میری لاش شام لے جا کر دفن کرنا، چنانچہ جنازہ وہیں لے گئے۔ حضرت یوسف نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا جب بنی اسرائیل مصر سے نکلیں گے، اس وقت میری لاش بھی اپنے ہمراہ لے جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے، حضرت یوسف کا تابوت بھی ساتھ لے گئے۔ واللہ اعلم۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون۔ ذالک یہ من سے انباء غیب، غیب کی خبریں نوحی ہم وہی کرتے ہیں الیک تمہاری طرف ما کنت اور تم نہ تھے لدیہم ان کے پاس اذ جب اجمعوا انہوں نے جمع کیا، پختہ کیا امرہم اپنا کام، اور وہ یمکرون چال چل رہے تھے۔ یہ خبریں ہیں غیب کی، ہم بیچتے ہیں تیرے پاس اور تو نہیں تھا ان کے پاس جب وہ ٹھہرانے لگے اپنا کام اور فریب کرنے لگے، یعنی برادران یوسف جب ان کو باپ سے جدا کرنے اور کنویں میں ڈالنے کے مشورے اور تدبیریں کر رہے تھے، آپ ان کے پاس نہیں کھڑے تھے کہ ان کی باتیں سنتے اور حالات کا معائنہ کرتے۔ پھر ایسے صحیح واقعات بجز وحی الہی کے آپ کو کس نے بتائے؟ آپ رسمی طور پر پڑھے لکھے نہیں، کسی ظاہری معلم سے استفادہ کی نوبت نہیں آئی۔ پھر یہ حقائق جن کی اس قدر تفصیل بائبل میں بھی نہیں، آپ کو خدا کے سوا کس نے معلوم کرائیں؟ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، وما اور نہیں اکثر الناس اکثر لوگ ولو اگرچہ حرصت تم چاہو بمؤمنین ایمان لانے والے، اور اکثر لوگ نہیں ہیں یقین کرنے والے اگرچہ تو کتنا ہی چاہے، باوجود کہ آپ کی صداقت پر ایسی واضح دلائل موجود ہیں پھر بھی اکثر لوگ وہ ہیں جو کسی طرح ایمان لانے والے نہیں۔ وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین، وما تسألهم اور تم نہیں مانگتے ان سے علیہ اس پر من اجر کوئی اجر، ان ہوا یہ نہیں الا مگر ذکر نصیحت للعالمین سارے جہانوں کے لیے، اور تو مانگتا نہیں ہے ان سے اس پر کچھ بدلہ، یہ تو اور کچھ نہیں مگر نصیحت سارے عالم کو، یعنی نہیں مانتے نہ مانے آپ کا کیا نقصان ہے، کچھ تبلیغ کی تنخواہ تو آپ ان سے مانگتے نہ تھے کہ وہ بند کر لیں گے، نصیحت اور فہمائش تھی سو ہو گئی اور ہو رہی ہے۔